بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسپیسیفکلی ان مدرس کے لیے ہے جو کہ یا تو نیو مدرز ہوتی ہیں یا کسی نہ کسی ایسے ایک ٹرومیٹک ڈلیوری یا پریگننسی ایکسپیرینس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے ان کا ٹائم کہ اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. یا تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے جو پارٹم آپ کا پوسٹ پارٹم پیریڈ ہے جو رائٹ آفٹر ڈلیوری ہے اینڈ اٹ کنٹینیوز فار اے فیو ویکس. اس میں یا تو کنٹینیو کرتا ہے اور اس میں یہ اسپر اپ کرتا ہے, آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ میں وہ انرجی نہیں ہے, آپ کے پاس نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں آپ کے ذہن میں, آپ کا بیبی کے ساتھ اتنا زیادہ بانڈنگ نہیں ڈیولپ ہو رہی, یا کچھ مائیں یہاں تک ہوتی ہیں کہ وہ بیبی کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ان کو لگ رہا ہوتا, ان کے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا جو ایک نیچرل مدر انسٹنکٹ ہوتی ہے ان کے اندر وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی. یا ایک اور بھی ڈپریشن ہوتا ہے جو کہ ذرا لمبا چلتا ہے, ارلی مدرہڈ ڈپریشن جو ہوتا ہے, پہلے 2-3 سال ہیں, 4-5 سال ہیں, جب تک بچہ جو ہے وہ ان سے ذرا سا زیادہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتا تب تک وہ کنٹینیو کرتا ہے. اچھا, اس کی بے شمار ریزنس ہو سکتی ہیں. دیر مینی ریزنس. اوبیسلی اگر آپ کا ایک ٹرومیٹک ایکسپیرینس تھا تو PTSD ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے یا آپ کے گھر کا ماحول ہے تو اس کا الگ ایک سوشل بہت زیادہ انزائٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ریلیشن شپ ایشوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ڈپریشن کے بے شمار ریزنس ہو سکتے ہیں, لیکن میں کچھ 2-3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہ رہی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اتنی بڑی ریزنس پیچھے نہیں ہیں, اگر اتنا زیادہ ایک جنرل آپ کا سپورٹیو انوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ ویسا گزرا ہے جیسے کہ یوزلی مدرس کا گزرتا ہے. آبویسلی لیبر از سپوز ٹو بی پینفل اینڈ اٹ از سپوز ٹو بی ہارڈ, اور وہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ جنرلی ڈیولپ ہوئی ہے کہ لیبر اور ڈلیوری اور پریگننسی یہ سارا کچھ جو ہے یہ مشکل وقت ہوتا ہے, یہاں تک کہ پوسٹ پارٹم بھی مشکل وقت ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ جانتے ہوئے اگر آپ کا ایک نارمل چل رہا ہے سسٹم, تو اس میں اگر آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو وہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے, میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی تھی. آئی نو مینی پیپل جو کہ اسپیشلی میری ایج میں, میرے سوشل سرکل میں ایسے ہیں جنہوں نے آفٹر 1 چائلڈ, آفٹر 2 چائلڈ, دیو اسٹارٹیڈ ایکسپیرینسنگ اے لاٹ آف ڈپریسو سمٹمس, اور ان کے ذہن میں کافی نیگیٹو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, یہاں تک کہ آفٹر 1 چائلڈ دے ڈو ناٹ فیل لائک ہیونگ اندر چائلڈ, وہ ایک اور بچہ نہیں کرنا چاہ رہے, اپنی فیملی کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہے, اور یہاں تک کہ وہ ایک بچے کی جو انکلوژن فیملی میں تھی نہ کہ وہ میاں بیوی کو جوڑتی, وہ بہت زیادہ فائٹس اور آرگیومنٹس بھی کاز کرنے لگ جاتی ہے بیکاز آف دا ڈپریشن آف دا مدر, یا بیکاز دا فادر از ناٹ اویلیبل, اور جو ماں ہے اس کی ایموشنل نیڈ بڑھ چکی ہے. اچھا, اب جو ریزنس جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایسی ہیں جو کہ ایک جنرلی کافی لوگوں پہ اپلیکیبل ہو سکتی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند انشاءاللہ ثابت ہو سکتی ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ ہر چیز کے لیے آئی تھنک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اور اتنا ہی سگنیفیکنٹ ایک پوائنٹ ہے, بے شک وہ شادی ہو, کوئی بھی زندگی کا بڑا اسٹیپ آپ نے لینا ہے, بڑا ڈیسیجن لینا ہے, بڑا چینج آپ کی لائف میں آنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم نہ شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم بچے کے لیے بھی تیاری نہیں کرتے. میرے بے شمار پروگرامس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں پریگننسی کے حوالے سے, مدرہڈ بگینس کے حوالے سے, کہ پہلے 6 مہینے میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں, کیا کیا ٹرائلز ہوتے ہیں, بچے میں کیا چینجز آتی رہتی ہیں ہر ہفتے کے حساب سے یا ہر مہینے کے حساب سے. بہت کم لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ سوچتے بھی ہیں that they need to prepare for it beforehand. ان کے ذہن میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ بھئی زندگی بھر لوگ کر ہی رہے ہیں, بچے پال ہی رہے ہیں, بچے پیدا کر ہی رہے ہیں, how hard can it be? The fact is کہ it is very hard, اور ہر ماں جو ہے وہ جنریشنلی دیکھا جائے جنریشن وائز آفٹر ایوری مدر آفٹر مدر جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جو ایک ڈپریشن کا ایک سمٹم یا وہ ایک سیڈ سو ہوتا ہے عورتوں میں, وہ اسپیشلی بچوں کے بعد ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ گم جاتی ہیں بچوں میں, اور پھر اس کے بعد بچوں کی تربیت میں اپنے آپ کو بھی کھو بیٹھتی ہیں, اپنی پرائیورٹیز, اپنی خوشیاں سب کچھ بھول جاتی ہیں, گھر میں چلانے لگ جاتی ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ایمٹینیس سنڈروم ہوتا ہے, اینڈ اٹ کنٹینیوز فار لائف. تو they don't stay the same like they were before. وہ جو پہلے جیسی خوش ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ وہ چرپی ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں رہتی. تو وہ بھی ایک اوبیسلی ایک ڈپریشن کا ہی طریقہ ہے دیکھنے کا کہ جو مدرس ہیں ان پر اتنا زیادہ چینج کیوں آتا ہے, اینڈ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی. ہمیں جیسے کہ یہ نہیں بتایا گیا, اور یہ بہت ایک بڑا فلا ہے ہماری پیرنٹنگ میں یا جنرل ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ میں میرے حساب سے, ناٹ جسٹ صرف چلڈرن کو آپ کتنا سمجھا سکتے ہیں, لیکن ایجوکیشن میں اگر ہمیں دیکھ لیں کہ اگر ہم ٹین ایجرس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ہم یا ینگ ایڈلٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, دے نیڈ ٹو نو کہ زندگی مشکل ہے, دے نیڈ ٹو نو کہ آگے جاب لینا یا پیسے کمانا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ایزی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پیس آف کیک, اس میں بہت زیادہ چیلنجز آئیں گے, اٹس ہارڈ. صرف کیونکہ آپ یونیورسٹی سے نکلیں یو ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ جاب ویری ایزیلی. اور یہ سارے رانگ بلیفس جو ہیں یا ان چیزوں کو ہم نے
فار سم ریزن کارپیٹ کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. یہ ہارش اور سخت ریالٹی ہے جو ہماری زندگی کے بارے میں ہے, بچوں کو نہیں بتائی جا رہی ہوتی, بڑوں کو نہیں بتائی جا رہی ہوتی. اسی طریقے سے مدرہڈ کے بارے میں بھی ہم خواتین کو یہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جی اٹس گوئنگ ٹو بی ہارڈ, اٹ از گوئنگ ٹو بی ہارڈ. آپ کی زندگی میں جو ہے وہ جو آپ کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے وہ بدل جاتا ہے. سو اٹس نو لانگر یو, اٹس ناٹ نو لانگر کہ آپ کو کب نیند آ رہی ہے, آپ کو کب بھوک لگ رہی ہے. اٹس نو لانگر دیٹ, اٹس ایکچولی کہ بچے کے حساب سے آپ اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ اس میں بھی اتنا بھی زیادہ آپ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے, وچ از گوئنگ ٹو بی اندر پوائنٹ جس پہ میں ابھی بات کرتی ہوں. لیکن ایک جنرل کانسیپٹ ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ لائف چینجز میسively, 180 ڈگری فلپ آتا ہے, زندگی بالکل بدل جاتی ہے. کافی چیزیں آپ زندگی میں بھی کرنا چاہ رہے ہوئیں گے, فرسٹ فیو منتھس نہیں کر سکیں گے. فار انسٹنس سم تھنگ سو لٹل ایز کہ آپ کوئی چیز کھانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ اس لیے نہیں کھا سکتے اگر آپ فیڈ دے رہے ہیں کیونکہ اٹ کین کاز گیس ٹو دا بیبی. اب ناؤ دس از سم تھنگ سو اسمال, لیکن اگر آپ اس چیز کو بھی سین پہ لے کے بیٹھ جائیں کہ اب تو میں اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں سکتی, تو دوز نیگیٹو تھاٹس کین ٹرانسفر انٹو اینڈ بیکم سم تھنگ لائک ڈپریشن. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی. دوسری چیز بہت ضروری ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ کا روٹین بدل جاتا ہے, آپ کا سونے کا ٹائم بدل گیا. نیند اتنی ضروری چیز ہے ایک شخص کے لیے, ایک انسان کے لیے اتنی آبویسلی ایک بیسک نیڈ تو ہے ہی, لیکن ہم شاید اس کو ریکگنائز نہیں کرتے اس کی امپورٹنس کو, کہ اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے ایک انسان کو, اور وہ وقت پہ جو وقت ہے سونے کا اس پہ. کیونکہ ہم یونیورسٹی سے نکلے ہوتے ہیں, ہم نے یونیورسٹیز میں راتوں کو نائٹرز آل نائٹرز لگائے ہوتے ہیں, ہم راتوں کو پڑھے ہوتے ہیں. ہم اس چیز کا احساس نہیں رکھتے کہ کتنا زیادہ اگر رات کو ہم اٹھیں گے تو اس کا ہماری مینٹل اور ہماری ایموشنل ہیلتھ پہ اور ہماری فزیکل بینگ پہ کتنا زیادہ نیگیٹو اثر آتا ہے. سملرلی کیونکہ اٹس اے لانگر پیریڈ, وہ تو ایک آل نائٹر ہو گیا, زیادہ سے زیادہ ہفتہ جو ہے آپ نے اس ٹھیک سے نیند نہیں پوری کی, اس کے بعد پھر آپ دن جو ہے آپ کی اپنی نیند پوری ہوتی رہتی ہے. لیکن جو مدرہڈ ہے اس میں یو ڈونٹ گیٹ دیٹ بریک. سو اٹس ناٹ کہ اچھا چلو ایک دن بچے نے اٹھا دیا رات کو, 2 دن اٹھا دیا, چلو ہفتہ اٹھا دیا, کچھ نہیں ہوتا, اگلے ہفتہ میں پورا سو جاؤں گی. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. وہ آپ کی لائف جو ہے وہ کافی حد تک بدل جاتی ہے. راتوں کو فار ایئرس جب تک کہ بچہ آپ کا فل نائٹ سونا نہیں شروع کرتا, وین ایور دیٹ مے بی, اٹ کین بی 2-3 ایئرس, تو اس میں آپ کی نیند کا جو پیٹرن ہے وہ بدل جاتا ہے, کھانے کا پیٹرن جو ہے وہ بدل جاتا ہے, کام کا پیٹرن سارا کچھ بدل جاتا ہے. تو وہ روٹین کا جو ہے وہ اثر ڈپریشن پہ نیچرلی آتا ہے. ناؤ دیٹس اے فزیکل اثر. ایک فزیکل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اس چیز کی کہ نیڈ ہے ہماری نیند, اور اس پہ آبویسلی اثر آئے گا. اس پہ بھی میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے, بچوں کو کس طریقے سے آپ سلا سکتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ ریسرچ اویلیبل ہے, کس طریقے سے ہم بچوں کو ایسے ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ راتوں کو زیادہ سویا کریں, اینڈ ہاؤ یو کین میک یور لائف ایزیئر. اس پہ بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں, ٹریننگس لے سکتے ہیں, بات بے شمار اور خواتین سے بھی ایڈوائس لے سکتے ہیں. اٹ از ڈویبل, ہو جاتا ہے, بچے کا جو پیٹرن ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کو اگر پتہ ہو کہ آپ کے لیے نیند کتنی امپورٹنٹ ہے اور آپ کا نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے آپ پہ اور آپ کے آگے پیچھے سارے لوگوں پہ کیا اثر آ رہا ہے, تو دیٹ سم تھنگ یو کین ورک آن. بٹ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یس اٹ ہیز این امپیکٹ, اس کا اثر ہے. تیسری چیز جو ہے, زندگی کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں. سو اگر آپ کو بہت زیادہ شوق تھا راتوں کو بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے فرینڈس کے ساتھ مووی دیکھنے کا, اینڈ دیٹ از نو لانگر پاسبل, تو پرائیورٹی کیونکہ بدل گئی ہے. دیٹ ٹائم بچے کو یا اپنے اس ٹائم پہ آپ کی نیند امپورٹنٹ ہے, یا بچے کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے, یا اگر آپ کے کوئی گھر کے پینڈنگ ٹاسکس ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوئے تو پھر دن آپ کو پورا خراب گزرنا ہے. دین مووی ڈز ناٹ بیکم دیٹ امپورٹنٹ اینی مور. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. یہ بھی غلط بلیف ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اب جو ہے وہ بچہ چلا رہا ہے. یہ مائیں کرتی ہیں, پیار میں کرتی ہیں, جان میں کرتی ہیں, غلط مشوروں کی وجہ سے کرتی ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لیکن بے شمار ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی ہوں گی, او بچے کا سونے کا ٹائم ہے, کہیں بیٹھ نہیں رہی ہوں گی, ضروری بات ہو رہی ہوئے گی, اس میں سے اٹھ کے چلی جائیں گے, او بچے نے بلا لیا ہے یا بچے نے کچھ کہہ دیا. یس, اگر بچہ رو رہا ہے تو دیر آر سو مینی ادر ویز کہ اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے, ایز اپوز ٹو کہ آپ اس کانورسیشن یا سوشل سیٹ اپ سے اپنے آپ کو اومٹ کر دیں, آپ ایگزٹ کر دیں.
آپ اس کو کڈل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو بے شمار اور طریقوں سے ریلیکس کر سکتے ہیں، بچے کو سے ٹائم بائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا یہ ذہن میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ناؤ مائی چائلڈ از گوئنگ ٹو رن مائی لائف، کیونکہ وہ بلیف جو ہے وہ زندگی بھر رہتا ہے. اور جو بڑا بھی ہو جاتا ہے بچہ، تو جیسے بچہ کہتا ہے وہی کھانا بنتا ہے گھر میں، جیسے بچہ کہتا ہے اسی وقت وہی مووی دیکھی جائے گی، وہی کپڑے پہنے جائیں گے، وہی دوست یاروں کے ساتھ ملا جائے گا، وہی لوگ گھر پہ آئیں گے. اور یہ چلتا چلا جاتا ہے جب تک کہ آپ بھول نہیں گئے ہوتے کہ اصل میں آپ کو کیا پسند تھا، یا آپ کی کیا نیڈ تھی، یا آپ کی کیا پرائیورٹی تھی. شروع سے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے سیٹ کریں، ٹرائی ٹو میٹ ایٹ ہاف وے جس کو کہتے ہیں. دیکھ لیں کہاں بچہ آپ کو لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے بینگ اے مدر، آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از پشنگ ٹو مچ، کہ بچے کو آپ اتنا زیادہ نہیں کہ اس کی نیند ہے، آپ اس کو روتے روتے کہیں کہ میں ابھی کچھ کام ضروری کر رہی ہوں، میں ابھی تمہیں سلا نہیں سکتی. وہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ شاید وہاں اپنے آپ کو ذرا سے کمپرومائز کر لیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بچہ کمپرومائز کر سکتا ہے. کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اگین نظام اتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. دیکھیں اگر ہمارے کندھوں پہ وہ وزن نہیں ڈال سکتا جو ہم سہنے کے قابل نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں پہ وہ برڈن ڈال دیا جائے جو ماں کو توڑ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع کے مہینے ایسے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بس سوتا ہی رہتا ہے، وہ اتنا سوتا ہے کہ آپ بے شمار چیزوں کو، ایک تو اپنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے روٹین پہ واپس آ سکتے ہیں، اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر جان سکتے ہیں، بچے کو جان سکتے ہیں، بچے کے آپ اپنی مرضی کے مطابق بچے کا جو پیٹرن ہے یا پورا اسکیجول جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا بالکل چھوٹا تھا، وہ 20-22 گھنٹے سوتا تھا، بالکل اوبیسلی جیسے کچھ دنوں کے بچے ہوتے ہیں. تو میں پورا دن کلاسز بھی لیتی تھی، میں ورک شاپس کرتی تھی، میں ٹریننگس کرتی تھی، میں کام پہ بہت جلدی واپس چلی گئی تھی. تو وہ اس کے اتنے پازیٹیو اثرات تھے. ایک تو میرا بچے کے ساتھ کبھی وہ ایک ریزنٹمنٹ نہیں کریٹ ہوئی کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی، اس کی وجہ سے میرا یہ بھی نہیں میں کر سکتی، وہ بھی نہیں کر سکتی، میری زندگی کا کوئی اور مقصد تھا. نہ میرے وہ صحت کا کوئی ایشو ہوا، الحمدللہ میں بہت جلدی اپنی صحت پہ واپس، اپنے سائز پہ سارا کچھ واپس دوبارہ سے نارملائز ہو گیا، اپنے روٹین پہ واپس آ گئی، اپنے کام دوبارہ سے کرنے لگی. اور مزے کی بات کہ وہ بچہ کیونکہ وہ کانسٹنٹلی بے شک سو رہا ہوتا تھا لیکن وہ لیکچر سن رہا ہوتا تھا، تو اس میں بہت زیادہ لرننگ شروع سے ایک لرننگ کی اور ایک چینج کی اور گروتھ کی جو تھی وہ ایک نیڈ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، جسٹ بیکاز میں نے اس کو وہ انوائرمنٹ بہت ارلی آن پریزنٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے اتنے فائدے ہیں، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ کتنے فائدے ہوتے ہیں اگر آپ نے بچے کو اپنی زندگی میں داخل کر دیا، نہ کہ ایک پوری دنیا نہیں بنا کے جو بچے کی مرضی کے مطابق ہے اس میں اپنے آپ کو فٹ کرنے کی آپ کوشش کریں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، یہ میں کچھ دن پہلے پڑھ رہی تھی بچوں کے اور ماؤں کے حوالے سے کہ اگر خدا نخواستہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ ایک ماں پریگننٹ ہے اور سوال اٹھتا ہے کہ بچے کو بچایا جائے یا ماں کو بچایا جائے، تو بائی لا یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کو بچانا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک اسٹیبلشڈ لائف ہے. بچہ جو ہے وہ ابھی ایک اسٹیبلشڈ لائف نہیں ہے، ابھی وہ دنیا میں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی اس کی وجہ سے ایک سوشل فیبرک نہیں کریٹ ہوا ہوا. جو ماں ہے اس کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کو بچانا زیادہ ضروری ہے. تو یہی کانسیپٹ جو ہے، یہی بلیف جو ہے ہمارے اندر بھی، اپنے ذہنوں میں بھی بیٹھنا چاہیے. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جب اگر آپ ایروپلین میں ہیں اور ایک دم سے ڈسینڈ کرتا ہے ایروپلین، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ایشو ہو جاتا ہے اور وہ آکسیجن ماسک تھرو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ نے خود ماسک پہننا ہے. بچے کو نہیں پہنانا ہوتا. ماں کی انسٹنکٹ ہے بچے کو پہلے بچا لو، بچہ ٹھیک ہو جائے، بچہ ٹھیک ہے میں ہو جاؤں گی، میں اپنے آپ کو سیٹ کر لوں گی. آپ کے پاس اگر خود آپ سانس ہی نہیں لے سکتے، آپ بے ہوش ہو گئے، بچے کے پاس تو یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا دھیان رکھ سکے، آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. تو اٹ از کرٹیکل، اٹ از سو امپورٹنٹ. میں اس پہ شاید ایمفسائز جتنا کر رہی ہوں وہ بھی شاید کم ہو کہ آپ اپنے آپ کو سیٹ رکھیں، اپنے آپ کو پرائیورٹی بنائے رکھیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، ڈپریشن کے وہ فیس میں نہ جائیں. جو چیزیں آپ کو لگتا ہے آپ کو ڈپریس کر رہی ہیں ان سے دور رہیں، جتنے اپنے آپ کو دوبارہ سے نارمل روٹین پر رکھ سکتی ہیں واپس رکھیں، تاکہ وہ، کیونکہ اس ڈپریشن کا جو اثر ہے نا، اور اسپیشلی اگر بچہ فیڈ لے رہا ہے، بچہ صرف فیڈ نہیں لے رہا آپ سے، بچہ آپ کی تھاٹس بھی لے رہا ہے، آپ کے ایموشنس بھی لے رہا ہے، تو وہ بچے پر بھی کتنے نیگیٹو اثرات ہوئیں گے. جسٹ امیجن اس میں یہ فیلنگ بھی آئے کہ میں نے آ کے ماں کی اپنی زندگی مشکل کر دی ہے. پھر وہ بعد میں جا کے اتنے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جب وہ ٹین ایجر بنتے ہیں، آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہے. تو میرے پاس جب کیسز آتے ہیں، میرا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا، پریگننسی کا، ڈلیوری کا، پوسٹ پارٹم کا، فیڈنگ کا، کیونکہ اتنا زیادہ اس کا بچے پہ بھی اور اس کی تربیت اور اس کی بلڈنگ بلاکس پہ اثر ہے. تو میرے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے
کہ جو نیو مامس ہیں یا بے شک نیو نہیں ہیں، تیسرا چوتھا پانچواں جتنا بھی بچہ ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر ڈپریشن کے سمٹمس آ رہے ہیں، آپ لو ہو رہی ہیں، تو یہ ان 3 چیزوں پہ ضرور فوکس کیجیے گا. نمبر 1، اپنا بلیف سیٹ رکھیں کہ آپ کی زندگی بدلے گی. یس، اینڈ دیٹ از فائن. زندگی از ناٹ سپوز ٹو اسٹے دا سیم. نہیں تو گروتھ کیا ہے، نہیں تو زندگی کیا ہے. دیٹ از ناٹ لائف. لائف کا مطلب ہی یہ ہے کانسٹنٹ ایک چینج آ رہا ہے، چیلنج پہ چیلنج پہ چیلنج آ رہا ہے، ٹرائل پہ ٹرائل آ رہا ہے. ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو امپروو کریں، کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں. تو ایک تو یہ بلیف اپنا جو ہے وہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، اپنی نیند کا دھیان رکھیں، اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں، اپنے فوڈ کا، اپنی جو بیسک نیڈز ہیں. روٹین بدلتا ہے، بہت بدلتا ہے، لیکن احساس رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا کتنا اثر ہے ہم پہ. تو جتنا کر سکتے ہیں اس کو سیٹ کریں. تیسرا، اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک رکھیں. ایسے نہ ہو کہ بچہ پوری آپ کی دنیا بن جائے اور اس میں آپ گھم جائیں، کیونکہ پھر بچہ بھی اپنا دھیان نہیں رکھ سکے گا. اور اگر بچے پہ وہ اثر آنا شروع ہو جائے آپ کی صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا آپ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ آپ دونوں کا کون دھیان رکھے گا؟ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو پرائیورٹی نمبر 1 رکھیں پلیز. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ دس ہیلپس اے لاٹ آف ویمن ان شاء اللہ، جو کہ اسپیشلی کیونکہ ہم بہت مشکل وقت میں، ابھی بہت مشکل وقت ہمارا گزرا ہے. صحت کے حوالے سے دیکھ لیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے. انفلیشن کا حال جو ہے، اکنامک پولیٹیکل حالات، ہر جگہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹریسرس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو دھیان رکھیں تاکہ ایسے نہ ہو کہ ماؤں پہ ان چیزوں کا اثر ہے، کیونکہ وہ جنریشنز تک چلے گا. انشاءاللہ چیزیں تو بہتر ہو جائیں گی، لیکن ایسے نہ ہو کہ جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے وہ اس کے اثرات چلتے چلے جائیں، کیونکہ ابھی ہم نے صحیح ڈیسیجنس اور صحیح اسٹیپس نہیں لیے. تھینک یو.